نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عطا سے جو جانتے اور جو ان کے علوم ان کے اوصاف مبارکہ ہیں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں، اور ان آیت و مبارکہ کے ضمن میں جن کو اہل بدعت نے اہل حق پر حجت کے طور پر استعمال کیا کہ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے، تم یہ کہتے ہو، ہم کہتے ہیں اس کی تشریح تو نہیں کر رہا، یہ 1400 سال سے حدیثیں بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، بہت بڑا اعتراض، کہ بھائی حالانکہ میں یمن کے شہر میں ایدید میں صبح حضرموت اور وادی ایدید میں تریم کے وادی ایدید میں ہمارا مدرسہ تھا، دارالعلوم بڑا مشہور مدرسہ ہے، ہم وہاں پڑھتے تھے۔ وہاں کے عرب نے کہا کہ اب کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان بدعتیوں کا ذکر کیا کہ وہ نبی کے لیے یہ نہیں مانتے، بولا ہم تو سب مانتے ہیں۔ یہ عرب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک میرے پاکستان میں ایک سے بیماری ہو گئی تو بولا یہ تو تم کہتے ہو، عرب میں آؤ نا۔ ارے میں نے بولا بھائی میں نے عرب میں پڑھا ہے، میں آپ سے زیادہ، میں چونکہ عربی بھی جانتا ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں، آئیے چلتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ان کا نہ ہو جو میں بیان کرتا ہوں تو آنے جانے کا کرایہ مجھ پر ہے۔ انہوں نے بولا تو کنویں میں رہ چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے عرب میں بھی پڑھا ہے، عجم میں بھی پڑھا ہے، ہم عربوں کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، عجم کی بھی پڑھتے ہیں، آج سے جو 1400 سال سے علماء نے کہا نا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بڑا اعتراض ہے کہ بھئی یہ شرک ہے، کہ ان کا عقیدہ ہے بدعتیوں کا، کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے، اب اس کی تشریح کروں کہ ہے کیا حدیث میں ہے، کیا علماء نے ایسے کہا یا لوگوں نے اپنے طرف سے عقیدہ گھڑا؟ اگر آپ نے طرف سے گھڑا ہے، کسی نے نہیں بیان کیا تو یہ تو بدعتیوں کے عقیدے۔ لیکن اگر واقعی بڑے بڑے علماء فقہا مفسرین اگر یہ بتا رہے ہیں تو پھر ان کی بات تو ماننے پڑے گی، سمجھ آ گئی؟ ابھی دیکھیں شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ آیت سورہ نساء کی 113 کہ انزل اللہ علیک الکتاب، اس کے ضمن میں مفسرین پھر لکھتے ہیں کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب قرآن اور حکمت نازل کی، اور ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکمت اور کتاب اور ان چیزوں کا علم اللہ نے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اس بحث میں اب ہم حوالہ جات پیش کریں گے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 453 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں قال قام فینا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں وہ کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کے پیدائش سے شروع کی تقریر حتی دخل اہل الجنہ منازلہم اہل النار منازلہم، اور وہاں تک بیان کیا کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی، یہ پورا واقعہ ہمیں بیان کیا۔ تو ان میں سے جس نے یاد کر لیا تو یاد کر لیا، وَنَسِيَ مَن نَسِيَ، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بخاری کی حدیث، دوسری حدیث بخاری کی، یہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ خطبنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، کہ حضرت حذیفہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرما دیے۔ جس شخص نے اس سے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔ اب اسی کا نام ہے ما کان و ما یکون، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی اور تشریح کرے لیکن الفاظ یہ ہیں۔
آگے مسلم کی روایت ہے کہ ان ابی زید قال صلی بنا رسول اللہ، حضور نے نماز پڑھائی الفجر صبح کی، وصعد المنبر، پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، تقریر کرتے کرتے ظہر کی نماز کا وقت آیا، فنزل فصلی، ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر فخطبنا، پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور تقریر شروع کی، حتی حضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت آیا، ثم نزل فصلی، پھر اترے نماز پڑھائی نماز عصر، ثم صعد المنبر فخطبنا، پھر خطبہ شروع کیا، تقریر کی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہ صبح کی تقریر شروع تھی۔ اور حدیث کی حوالے اس کے ساتھ مسلم جیسے حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، فاخبرنا بما کان وما هو کائن فعلمنا واحفظنا، جو گزرا تھا جو آتا، یہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا اپنے مطالعے کو وسیع رکھیں، معترض آپ نبی پر آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ جو گزرا تھا وہ بھی بیان کیا، جو آنے والا تھا وہ بھی بیان کیا، اسی کا نام ہے ما کان وما یکون۔ اور تمہیں بڑی تکلیف ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑا مولوی ہے، میں نے بولا اس کا بڑا شور شرابہ ہے، دنیا میں تو دجال کا بھی بڑا شور شرابہ ہوگا نا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ان کے پیچھے بھی تو بہت لوگ، کثرت سے وہ نہیں ہے، آپ بڑے مشہور ہو گئے تو اب جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، حدیث سناؤ، اس کی تعویل کرو، یا کیا تعویل کرو گے؟ مسلم کی جلد نمبر 2 ہے حدیث، اور صفحہ نمبر 390 ہے، امام ترمذی کی روایت بتاتا ہوں ابھی، یہ بھی یہیں فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ آنے والا تھا حضور نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، لیکن یاد کرنے والے یہ حدیثوں میں پھر جو بعض میں بولے یہ بات بتائی حضور نے، یہ بتائی، یہ بتائی، تو یاد کرنے والا کون؟ اتنی بڑی تقریر کون یاد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے ایسے علم عطا کیا کہ دنیا حیران ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون تو دیا نا، ابھی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے، تو ضرورت اس وقت نہیں ہوتی نا جب وہ جگہ پر ہو، حضور نے فرمایا جو جگہ خالی تھی اس کو میں نے پر کر دیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب کوئی کہتے ہیں نا اس کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، پھر تو دوسرے نبیوں کی بھی ضرورت پڑے گی نا، بھئی کہ دیوار کے ادھر کیا ہو رہا ہے، اس کو حضور کو تو اس وقت کا پتہ نہیں تھا، تو بعد والوں کا کیا سا مسئلہ حل فرماتے، بعد والوں کے لیے حل کا وہ ضروری نہیں تھا۔ آج بھی کوئی مسئلہ بتائے گا تو قرآن حدیث کی روح سے بتائے گا، اب کوئی کہتے نہیں قرآن میں بھی یہ نہیں، حدیث میں نہیں ہے، تو کہاں سے بتاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارقا و مغاربا، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، میرے لیے زمین ایسی ہے۔ ایک بڑی حدیث کا صرف ترجمہ سماعت فرما لیجئے، یہ وہی حدیث ہے تقریباً، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تھا، اس حدیث کے متعلق، پھر یہ حدیث اپنے استاد امام بخاری سے پوچھتے ہیں، سألت محمدن ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال هذا صحیح، امام بخاری نے بھی کہا حدیث صحیح ہے۔ پہلے اس کو وضاحت کر دوں، یہ آرام سے پھر کہہ دیتے ضعیف حدیث ہے، ضعیف، جو تمہارے کی مطلب کی ہے تو وہ تو صحیح ہے، جو رسول اللہ کی شان بیان کرے پھر وہ ضعیف ہے، وہ حدیث ہے۔ اب یہ آگے ہمارے درس یہ اس 2 آیتوں میں چلیں گے، بتائیں گے آگے کہ بھئی نبی کے محبت میں تم اتنے وہ ہو گئے، نجدیوں کے نقش قدم پر چلنے لگے، پاکستانیوں اللہ کو جواب دینے، یہ نبی کی محبت ہے۔ یہ حدیث کبھی بھی ان کے ممبروں سے، ان کے یوٹیوب چینلوں سے آپ نہیں سنو گے،
یہ جو 2 آیتیں اس پر یہ آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ دیکھ ہم تو کہتے ہیں، ابھی تو یہ آیت 188 آئے گی کہ لا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اس پر گفتگو ہوگی. سورہ یونس کی آیت نمبر 49 پر لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اس پر گفتگو کریں گے کہ بھائی اس کے کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر یہاں پہ کہتے ہیں تو حضور کے کوئی اختیارات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفع نقصان کے. ہم تو کہتے ہیں یہاں مستثنا منہ مستثنا دونوں موجود ہیں، یہ پڑھو. فی نفسی تو خود تو کوئی مالک نہیں ہے، لیکن وہ قرآن بھی کہتے ہیں ہاں حضور نے کہ آپ کہہ دیں میں اپنے نفس کے نفع نقصان یا نقصان نفع کا مالک نہیں، مگر اتنا ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے. تو آپ حجر اسود کے بارے میں بھی حضرت عمر کی روایت بیان کریں گے کہ جب حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو تم تمام نے مل کر، ہاں بولا وہ خود تو نفع نہیں دے سکتا اللہ، تو ہمارا بھی تو عقیدہ ہے، پانی تمہارا پیاس نہیں بجھا سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے. ہاں کھانے سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا مگر یہ تو اللہ نے اس میں یہ چیز، نیند سے تمہارے جسم کو سکون نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں فائدے کی اللہ نے پیدا کی. دوائی میں بھی تو فائدہ ہے نا، اسی لیے تو لیتے ہو، پیسے دیتے ہو، تو کیا خود ہے اس میں؟ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے نماز میں آنے کے لیے دیر کی. اللہ اکبر. ذات غداد من صلاۃ الصبح احتبس عنا، ہم سے محبوس ہوئے، رکے، دیر کر دی حضور نے صبح کی نماز میں. حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے، طلوع ہو جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر کر بآواز بلند ہم سے فرمایا جس طرح اپنے صفوں میں بیٹھے رہو. ہم بھی صبح نماز سلام پھیرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں پہلے. بہت سارے تو ایسے غصے میں آ جاتے ہیں کہتے یار پھر درس قرآن. میں نے بولا روحانی علاج ہے تمہارے، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں، تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں، تمہیں صحیح کرتا ہوں، ہاں فری میں ایسا نہیں. اگر بے نماز یہ تو سن لیں، حرام خور ہے تو سن لے. میرا اپنا موضوع ترہیبات و ترغیبات ہے، یہ تو سوشل میڈیا پر ایک موضوع تھا جو ہم نے چھیڑ لیا، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں عوامی موضوع چلاتا ہوں کہ لوگوں نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، حرام نہ کھاؤ، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، ایسے مسلمان بنو ہاں جس سے عالم انسانیت میں ذرا مسلمان کی نیک نامی بھی تو ہو. یہ کیا فساد بنا ہے جس کو دیکھ کر شرمائے غیر مسلم. اپنے صفوں میں بیٹھے رہو. پھر ہمارے طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم کو یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز میں آنے سے دیر کیوں ہو گئی. میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے میں نے اتنی رکعات نماز پڑھی جتنے میرے لیے مقدر کی گئی تھی. پھر مجھے نماز میں اونگ آئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی. اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. خواب میں رب کا دیدار، اور امت کو بھی، مسلمانوں کو بھی خواب میں رب کا دیدار ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ امام احمد بن حنبل نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. بولا 100 مرتبہ دیکھوں گا تو یہ پوچھوں گا کہ یا اللہ تمہیں کون سا عمل بڑا پسند ہے. جب 100 مرتبہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھنا، قرآن پاک پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا، اس سے دل صاف ہوتے ہیں. ہم دوسری چیزوں میں اب میرا منہ کھلتا ہے، بڑے آگے رہتے ہیں، لیکن درس قرآن سے میں نے جو لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا نا، وہاں کے پٹھان قوم میں تھوڑا سا ہے، وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور میرے کراچی والے تو اللہ اکبر ایسے بھاگتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ایک چال چلتے ہیں کہ درس کیوں دیا جا رہا ہے. ایک آیا تھا عشاء کے بعد بھی آیا، نماز پڑھنے آیا اور جا کے وہاں بھی شکایت لگا دی، بولا میری نماز خراب ہو گئی، درس قرآن ہو رہا تھا. یعنی اس کم بخت کو، وہ کہتے ہیں نا شر کی چابی، اتنا ازلی بدبخت تھا وہ کہ بھئی تو دیر سے آیا، چور الٹا کوٹوال کو مارے،
اور تمہیں یہ بھی راس نہیں آئی کہ یہاں پہ چند افراد بیٹھے قرآن سن رہے، یہ کیوں سن رہے؟ ارے ہم فرعونیوں کے دروازے بند کریں گے، ہم فرعونیوں کی ہوا نکالیں گے، ایسے فرعونیوں کو میں بہت بڑا دشمن ہوں، یہ میرا موضوع ہے، علماء کے خلاف ہے نا۔ میں نے بولا تو آ ہم سے ٹکر لے بیٹے، ہاں تیرا ستیہ ناز نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ کسی سے ہم نے بھی پنگا لیا تھا۔ تو کیا سمجھتے کلمے سے کام چل جائے گا؟ جب تک علماء سے محبت نہیں کرو گے، جب تک ان کا ساتھ نہیں دو گے، ختم نبوت پر بھی ساتھ دو، ناموس رسالت پر بھی، ناموس قرآن پر بھی، ناموس صحابہ پر بھی، اور یہ آگے آگے علماء چلیں گے۔ تم تو شرابی کبابی ہو، بدکارو، شرابیو، حرام خورو، رشوت خورو، اب علماء پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ پھر میں بھی صحیح انجیکشن تمہیں لگاؤں گا، تو یاد کرے گا۔ ادری کنویں کے مینڈوں کو ذرا لگا لوں پہلے انجیکشن ہے، پھر ان کو صحیح کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو صحیح کرنا ہے۔ عوام کو یہ نہیں کہ بس تم کہتے ہو سبحان اللہ، ہاں تو نے کلمہ پڑھا بس سبحان اللہ، نہیں، کلمے کو کچھ فرائض بھی ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نمازی بنا ہوا ہے، نماز تو میں آتی نہیں، وہاں فری بورڈ پہ لگا ہوا ہے، جس نے نماز سیکھنی ہے بورڈ پہ دیکھ لینا، واٹس اپ نمبر سے پہ سیکھو، فیس بک پہ سیکھو، یا جو ہے نا یوٹیوب پہ سیکھو، نماز فری سکھاؤں گا، تم خود سیکھو، تمہارے گھر والے سیکھیں، نماز کے فرائض، ارکان، شرائط، واجبات، سنن، مستحبات سیکھو۔ کہتے نہیں ہماری نماز صحیح ہے، میں نے بولا پھر سناؤ، نماز صحیح ہے، تمہاری نماز صحیح ہے۔ میں نے کتنے نماز پڑھی؟ جتنے میری مقدر، پھر اس کے بعد سو گیا، گہری نہیں سا، پھر رب کا دیدار کیا۔ میرے نبی نے جاگتے ہوئے بھی اللہ کا دیدار کیا، اور خواب میں تو کئی بار کیا۔ اللہ کے نبی کے غلاموں نے، امام ابو حنیفہ دیکھیں کس قدر اللہ کا دیدار کرتے ہیں، کتنے گناہگار خطاکاروں کو اس دور میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے، نبی کا بھی دیدار، اللہ کا بھی دیدار، اللہ سب کو نصیب کرے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی علامت ہے، ہاں اللہ سب کو نصیب کرے۔ اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، فقال یا محمد، قلت لبیک یا رب۔ اللہ نے فرمایا یا محمد، حدیث قدسی ہے، خواب میں نے کہا یا رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا ملأ الاعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اب نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ید بلا کیف، ہاتھ کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ کیسے وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے متشابہات میں، ہم کہتے ہیں ید بلا کیف، ہاں میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا، ہر چیز مجھ پر اللہ نے منکشف۔ اب بتاؤ ایک کامل ولی جو ہوتا ہے نا، اور کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ دے، کس قدر چیزیں ان پر منکشف ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بولا دامن پھیلاؤ، کہتے ہم نے دامن پھیلایا، حضور نے یوں کیا، کہتے میں نے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، جو چیز سنتا رہا وہ یاد ہوتا گیا۔ میرے استاذ تھے، جنت البقیع میں مدفون ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ کہا میں پڑھ رہا تھا رات کو، پہلے طلباء بڑے شوقی تھے، آج کل تو موبائل اور فیس بک اور یوٹیوب اور اس پہ لگے تھے، تو مدرسے میں لائٹ بند ہو جائے تو باہر نکل کے کھمبوں کے نیچے نہ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ بولے ایک بزرگ ہے میرے سر پر ٹوپی رکھ دی، رات کو شخص آئے میرے سر پر، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کتاب ہے اس کو زبان یاد ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایسے ذہن دیا ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو حضور وہ ہستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ید بلا کے اس کے کام، تو حضور کو کیا کچھ اس پر منکشف نہ ہوا، اور آپ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ افسوس حدیث پڑھتے تو آنکھیں کھل جاتی، یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ یہ حدیث امام بخاری نے میں کہا صحیح ہے۔ ایک اور حدیث اور سنا دوں، میں نے اپنے رب کو بہت
خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، میرے رب نے کہا یا محمد، میں نے کہا لبیک یا رب، مال المالا کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا رب میں نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو مغرب اور مشرق کے درمیان ہے، اس کو کہتے ما کان و ما یکون۔ ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو نیند میں میرے اپنے رب کا میں نے بڑے اچھی صورت میں میں نے اس کا دیدار کیا، اور فرمایا یا محمد کیا تم جانتے صلی اللہ علیہ وسلم ملأ الاعلیٰ کس چیز میں بات کر رہے ہیں؟ میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں میں، بار بار یہ حدیثیں مختلف راویوں نے اس کو روایت کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کی، حتیٰ کہ میرے لیے وہ تمام چیزیں منکشف ہو گئی جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے، منکشف ہو گئی، اسی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی، اور میں نے دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، وغیرہ۔ علماء کہ چند باتیں ان کے بھی علماء کے تصریحات کیا ہیں اس میں۔ سواد بن قارب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، پھر حضور کی اجازت سے آپ کی شان میں چند اشعار سنائے، جس میں ایک شعر یہ تھا فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے ہر عیب پر امین ہیں۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر مجھ سے بہت خوش ہوئے، آپ کے چہرے اقدس سے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے تھے، فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو گئے۔ اس حدیث کو بکثرت علماء اسلام نے تصنیفات میں ذکر کیا، حوالے پورے موجود ہیں۔ ایک اور علامہ ابن جریر طبری جو تیسری ہجری کے بڑے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس میں کیا اولین و آخرین کی خبروں اور ما کان و ما یکون میں سے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے۔ تو علامہ طبری کو تو آپ مانتے ہیں نا، سب سے پہلے کتاب تفسیر بالحدیث تو ان کی ہے۔ ایک اور قاضی عیاض کو سب مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کے شان میں ماشاءاللہ کیا فرماتے ہیں، آسمان اور زمینوں کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعین، آیات کبریٰ، امور آخرت، علامات قیامت، اچھے اور برے لوگوں کے احوال، اور ما کان و ما یکون کا علم اس قبیل سے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی کے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شفا شریف میں جلد نمبر 2 آیت نمبر صفحہ نمبر 100 میں ہے۔ اور مولا علی قاری لکھتے ہیں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے، مزید فرماتے لوح و قلم علوم نبوی سے ایک ٹکڑا اس لیے ہے کہ علامہ بصری میں کہا نا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَالدَّرَةُ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ حضور کے علم انواع ہیں، کلیات، جزیات، حقائق و دقائق، عوارف و معارف کے ذات و صفات الہی سے متعلق ہے، اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر، ایک لین، اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے، پھر بہیں ہما وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے۔ آگے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے نبوت کی 40ویں صفت یہ ہے کہ ان کو سیکون امور مستقبلہ کا علم ہو، اور 43ویں صفت یہ ہے کہ ان کو ماکان امور ماضیہ کا علم ہو۔ وہ تو کہتے ہیں نبوت کے علامات میں سے جو گزرا اس کا بھی علم ہو، جو آئے تب تو لوگوں کو بتائے۔ پھر تمہیں کیا تکلیف کہ تو کہتا ہے یہ شرک ہے۔ آؤ ذرا علامہ ابن حجر عسقلانی پر لگاؤ، حوالہ میں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ 367۔ علامہ سید محمود آلوسی محقق
ہم اپنے روح المعانی جلد نمبر 6 میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے اپنی صفت علم کے ساتھ تجلی کر کے حضور پر قرآن نازل کیا، جس صفت علم سے آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ غائب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان ما یکون کو جان لیا۔ اب کیا جواب دو گے؟ آگے کیا فرماتے؟ نیز آلوسی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک وصال نہ ہوا جب تک کہ آپ نے ہر اس چیز کو نہیں جان لیا جس کا علم ممکن ہو۔ ہاں، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ مزید علماء دیوبند میں سے بھی علامہ اشرف تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ حاصل یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوئے۔ توضیح البیان میں یہ انہوں نے مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں حضور کے جو صفات ہیں وہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعضات خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصب بحسن یوسف دم عیسیٰ، ہاں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدواداری آنچ خوبا احمد آرت یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کے اوصاف مبارکہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے، تو پھر ہم کیوں ممبر پر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے بیان کریں؟ مجھے تو فلاں پتہ ہے، مجھے فلاں، دوسروں کو تو تمہیں تو کچھ نہیں آتا۔ اور جب نبی کی بات آتی ہے تو بہت برا ناگوار گزرتا ہے۔ ہاں، زندگی میں الحمدللہ میں کسی سے نہیں لڑا تو یا اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوں۔ نبی کی شان میں کوئی اس قسم کے بے ادبی کے الفاظ پھر ہم لڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، استاذوں کے لیے۔ میرے استاد کے خلاف کسی نے بکواس کیا، میں نے بولا تو آ، میں تیرے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ ابھی تمہیں بڑا تمہیں بڑی شوق پڑ گیا تیرے کو، تو سورج کی طرف تھوکتا ہے، منہ تیرا گندا ہوگا۔ نبی کی تو وہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت کیا حسان بن ثابت نے کتنا پیارا شعر کہا، ما مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بما، میں حضور کی تعریف نہیں کرتا، میں تو حضور کا نام لے کر میرے اشعار پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بڑے ادب سے ہمیں، وہاں تو آواز بلند کرنا بھی ایمان ختم ہوتا ہے، پھر ایسے ہستی کے خلاف اس قسم بکواسات کرنا۔ اللہ ہمیں با ادب مسلمان بنائے جس سے اللہ کی رضا ہے، اللہ میں افراط و تفریط سے بچائے، ملک پاکستان اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ جو علماء یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے، ان کی زبانوں میں برکت ہے یا اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ جو فساد پھیلاتے کوئی بھی ہو، یہ لفظ یاد رکھو، جو فساد کرتے ہیں اللہ کوئی بھی ہو، اس کے شر سے امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد